کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے ہر ملک کی طرح، اور آئین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ریاست کو کیسے چلانا ہے، ہم نے امور حکومت کیسے انجام دینے ہیں، شہریوں کے کیا حقوق ہیں اور شہریوں کے کیا فرائض ہیں۔ تو اس میں ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ فیصلوں پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، ہونی بھی چاہیے، اس سے کئی دفعہ اچھائی بھی نکلتی ہے، اور فیصلے پہ تنقید کرتے ہوئے اگر آپ وہ لمٹ کراس کریں گے اور جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں یا جو ججز ہیں اگر آپ ان کی ذات کے حوالے سے یا ان پہ شخصی حملے کریں گے تو اس کی نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے۔ بار کیف اسے سمیٹتے ہوئے یہ بات میں ضرور کروں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو اس پہ سوو موٹو لیا ہے اور انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ انٹرم آرڈر پاس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہر شخص کا بنیادی آئینی حق ہے، حدود کے اندر رہ کے آپ ضرور کریں اور کسی طرح کی فوجداری کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، آج کیونکہ پچھلے 2-3 گھنٹوں سے متواتر آج جو چیئرمین بانی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو جو سزا ہوئی ہے سائفر کیس میں، اس پہ بھی بہت زیادہ ٹیلی فونز آ رہے تھے مختلف چینل سے بھی اور مختلف حلقوں سے کہ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کا آپ کا رد عمل کیا ہے۔ تو دیکھیے، اس میں رد عمل کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک قانونی معاملہ ہے۔ عمران خان نے جس طریقے سے ایک کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ کو استعمال کیا اپنی حکومت بچانے کے لیے، اور جس طرح سے انہوں نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی جو متعلقہ شقیں ہیں ان کا مذاق اڑایا اور اس کی تضحیق کی، اور جس طرح سے انہوں نے اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے پاکستان کے بین الاقوامی تعلقات کی بھی فکر نہ کی، اور اس حد تک بھی گئے کہ اس کو بنیاد بنا کے پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا ایک سو کالڈ رولنگ کے ذریعے، اور پھر یہ معاملہ عدالت عظمیٰ میں گیا۔ آپ سب نے اس کو دیکھا، اسے رپورٹ کیا، اس پہ پھر ایک مفصل فیصلہ آیا جس کے ذریعے قومی اسمبلی کی تحلیل کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔ اور یہ جو سائفر کا معاملہ تھا یہ وہاں پہ بھی ڈسکس ہوا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اور یہ پلی لی گئی اس وقت کی حکومت کی طرف سے کہ یہ بیرونی سازش کے نتیجے میں کیونکہ عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی، اس لیے اس رولنگ کے ذریعے اس نو کانفیڈنس موشن کو ہم نے ڈسمس کر دیا۔ پھر اس کے بعد ایک انکوائری آتھورائز کی کابینہ نے، اس انکوائری میں انہیں بھرپور موقع دیا گیا جس کے جواب میں انہوں نے کبھی بھی مناسب نہ سمجھا کہ اسے سنجیدہ طور پہ اس کا دفاع کریں۔ وہ انکوائری پھر انویسٹیگیشن میں کنورٹ ہوئی، اور اسی نگران حکومت کے دور میں جو چالان تھا وہ عدالت میں آیا اور اس پہ ٹرائل شروع ہوا۔ آپ نے وہاں پہ بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے ٹرائل پروسیڈنگز کو قانون کے اندر رہتے ہوئے تو آپ کا حق ہے کہ آپ تمام قانونی آپشنز استعمال کریں۔ آپ کو اگر کوئی آرڈر پسند نہیں آتا، آپ نے اس کیس میں بھی دیکھا کہ 2 دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس ریمانڈ کیا کہ قانون اور آئین میں جو چیزیں، جو گارنٹیز، جو سیف گارڈز دیے گئے ہیں وہ کسی طرح سے بائی پاس نہ ہوں۔ ان کیمرہ پروسیڈنگز کی گئی قومی سلامتی کو مدنظر رکھتے ہوئے، لیکن شاید ان میں کچھ پروسیجرل ایررز تھے، وہ سارا سیٹ اسائڈ کر کے ریمانڈ بیک کیا گیا۔ دوسری سٹیج پہ پھر دوبارہ کچھ ان کی معروضات تھیں، ان کو بھی پارشلی مانا گیا اور کیس کو پھر کہا گیا کہ اثر نو کریں۔ اب اگر اس کے باوجود آپ قانون کے دائرے کو چھوڑ کر بائیکاٹس کریں، ایسے تاخیری حربے استعمال کریں جن کی قانون میں اجازت نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر عدالتوں کو مذاق تو نہیں بننا۔ عدالت نے پھر اپنا قانونی رستہ لینا ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ لا شیل ٹیک اٹس اون کورس۔ اس کیس میں بھی جہاں تک قانون کے ایک طالب علم کے طور پہ مجھے سمجھ آتی ہے، انہوں نے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر اور سی آر پی سی کی جو پروویژنز ہیں ان کو ایکسرسائز کرتے ہوئے بالآخر عدالت نے انہیں وکلاء فراہم کیے، اسٹیٹ کاؤنسلز پرووائڈ کیے گئے، ان سے بھی فائلیں چھین کے جس طرح دیواروں پہ ماری گئیں، لیکن تمام گواہان کے بیان کیونکہ ریکارڈ ہو چکے تھے، ان پہ جرح نہیں کی جا رہی تھی، تو پھر عدالت کے پاس اور کوئی ایسی چوائس نہیں رہتی۔ آج بھی جو جتنی پروسیڈنگز آپ لوگوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں وہ یہی ہیں کہ
بانی پی ٹی آئی نے ایک مفصل بیان بھی دیا ہے کافی تفصیلی، جس میں وہ بہت ساری چیزیں انہوں نے مانی بھی ہیں، سائفر کا ہونا، سائفر کا گم جانا، سائفر کے کنٹینٹس کے حوالے سے، لیکن وہ اس بات پہ بھی بضد رہے کہ یہ کوئی کرمنل افینس نہیں بنتا۔ بہرکیف سزا جزا کا معاملہ جو ہے وہ عدالت اور ملزم کے درمیان ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ کسی کو داد تحسین دینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو سے شرمناک کہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس ایک فورم موجود ہے جسے ہم اپیل کا فورم کہتے ہیں۔ اور پہلے بھی اسی کیس میں اگر انٹرم آرڈرز جو ہیں وہ اپیل میں گئے اور ملزمان کے حق میں فیصلے بھی آئے، کبھی ان کے حق میں فیصلے نہیں بھی آئے، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک پیور عدالتی معاملہ سمجھتے ہوئے کسی قسم کے رد عمل کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ قانون کے مطابق کارروائی ہو اور پھر قانون کے مطابق جزا سزا ہو، تو ہمارا آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت میں اس پہ سر تسلیم سرنگو کرنا چاہیے اور اپنے لیگل رائٹس جو ہیں جس کے بھی ہیں انوالوڈ اس میں آپ وہ ایکسرسائز کر لیں۔ تو اس حوالے سے جو وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو کرتے ہیں آپ کو ان کے کانسیکوینسز کا علم ہوتا ہے یا ہونا چاہیے، یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتا کہ آپ ایک انتہائی حساس معاملے میں انتہائی غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں اور ریکلیسنس کی حد کو چھو جائیں کہ آپ اس بات کی بھی پرواہ نہ کریں کہ آپ کا یہ عمل پاکستان کے سفارتی تعلقات کو کس قدر شدید دھچکا لگائے گا، اور ہم نے پھر اس کے کانسیکوینسز دیکھے۔ بین الاقوامی اداروں نے اور بالخصوص بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے اس کے بعد جو رویہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے بارے میں رکھا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ بہرکیف ان کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، آپ جیسا کرتے ہیں ویسے ہی آپ بھرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ دیکھیے آرٹیکل 60 گراؤنڈز قدرے مختلف ہوتی ہیں، اور شاید اسی وجہ سے جب ہماری حکومت تھی یعنی پی ڈی ایم گورنمنٹ تھی تو یہ بات سامنے لائی گئی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب نیشنل اسمبلی کی تحلیل ہونے کے بعد سپریم کورٹ نے اسمبلی بحال کی، ووٹ ہوا، عدم اعتماد کامیاب ہوئی، حکومت بنی، کابینہ بن گئی، کابینہ میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ آرٹیکل 6 لگایا جائے، لیکن جو ہماری سینئر قیادت ہے سب کی رائے یہ تھی کہ ہم ایک جمہوری معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ووٹ کے ذریعے اس کا مقابلہ کریں گے اور ووٹ کے ذریعے ہم اس فتنے کا خاتمہ کریں گے۔ ہم اس میں اس طرح کے کوئی معاملات اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے کہ کل کو کوئی وکٹم بن کے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کرے۔ آپ نے بات کی لیول پلینگ فیلڈ کی، تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف عدالتوں میں گئی، انہیں ریلیف ملا، جہاں پہ نہیں بنتا تھا انہیں نہیں بھی ملا۔ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ لے کے گئے اور سپریم کورٹ کے سامنے رکھا۔ آپ نے پوری قوم نے لائیو ٹرانسمیشن پہ دیکھا کہ عدالت نے جو ان کے وکلاء سے سوالات کیے کہ آپ ہمیں انسٹنسز بتائیں کہ وہ کون کون سے ایسے واقعات ہیں جن کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں، اور ہمیں تھوڑی بہت ایویڈنس کے ذریعے سے سمجھائیں کہ حلقہ پی پی فلاں، این اے فلاں، اس تاریخ کو اتنے بجے یہ کام کیا گیا اور کرنے والے یہ لوگ تھے اور اس میں ریاست کی یہ انوالومنٹ ہے، تو پھر ہم آرڈر پاس کرتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھا کہ ان کے پاس وہ معلومات نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکا دکا واقعات کی بنیاد پہ یہ پی ٹی آئی کا ایک سٹائل ہے کہ وہ رائی کا بہاڑ بناتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں کہ آپ کو جھوٹ بھی سچ لگنا شروع ہو جائے۔ تو عدالتوں میں یہ بات نہیں چلتی۔ یہ بات سوشل میڈیا پہ چل سکتی ہے جہاں پہ فوری جواب دینا ممکن نہیں ہوتا، یہ بات ٹرانسمیشنز میں چل سکتی ہے، آپ ون آن ون کہیں بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، لیکن عدالت میں کیونکہ آپ نے عدالت کو سیٹسفائی کرنا ہے ریکارڈ کے مطابق، شہادت کے ذریعے سے، دستاویزی ہو یا زبانی ہو یا واقعاتی ہو، تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس جب کچھ نہیں تھا انہوں نے کہا کہ جی ہم درخواست واپس لیتے ہیں، ہم اب اس کو پرسو نہیں کریں گے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے، ایلیگیشنز پہ ایلیگیشنز لگائیں لیکن پھر اس کو رپورٹ کریں۔ آپ کے پاس ایک میکنزم ہے، الیکشن کمیشن نے ایک سیل بنایا ہوا ہے، ہائی کورٹس موجود ہیں۔ ہم نے تو میرے خیال میں گزشتہ 2 سالوں میں جتنا کھل کے ریلیف پاکستانی عدالتوں سے پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بانی کو ملا ہے، شاید کسی اور شخص کو نہ ملا ہو۔ اس کے باوجود آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دوں گا۔ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں
عدالت نے بارہا پوچھا ان سے کہ آپ ہمیں مٹیریل دیں، ایون ان کیمرہ ہی دے دیں۔ امریکی سازش کے نعرے سے زیادہ بھونڈا اور بے بنیاد نعرہ شاید آج تک ہی کسی سیاسی جماعت نے لگایا ہو، اور ہمیں دکھ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آپ اپنی 1 سال کی یا 1.5 سال کی حکومت بچانے کے لیے پاکستان کے سفارتی تعلقات کو داؤ پہ لگاتے ہیں، پاکستان کو سفارتی طور پہ آئسولیٹ کرتے ہیں، اور آپ نے فائدہ کیا لینا تھا کہ آپ نے عوام میں ایک جھوٹا میسج دیا۔ اب یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہے نا، یہ ٹرائل اگر نہ ہوتا، یہ ساری جو ایویڈنس ہے کسی کے سامنے نہ آتی۔ انہوں نے خود آپٹ کر لیا کہ جی آپ ان کیمرہ پروسیڈنگز نہ کریں۔ آپ سب نے وہ گواہوں کے بیانات سنے، اعظم خان کا بیان آپ پڑھیں، آپ اسد مجید کا بیان پڑھیں، آپ فیصل ترمذی کا بیان پڑھیں۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس وقت کے چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ سارا کھیل کھیلا، اور آڈیو لیکس نے تو اس کا بھانڈا ہی کھول دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کھیلنا اس کے ساتھ، بھئی اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے، خدا کے واسطے قومی سلامتی کے معاملات میں تو سنجیدگی کا اظہار کریں۔ مانا کہ آپ کی سیاست کا ایک سٹائل ہے کہ آپ لوگوں کو دیواروں میں چنوا کے اور لوگوں پہ منشیات کے کیسز بنوا کے اور انہیں جیلوں میں بند کر کے حکومت کرنے کے قائل ہیں، لیکن خدا کے لیے جہاں قومی سلامتی کا، پاکستان کی سفارتی ایک ہسٹری ہے ہماری مختلف بلاکس کے ساتھ، اور جو ویسٹرن بلاک ہے، امریکن بلاک ہے، وہ ایک امپورٹنٹ بلاک ہے، جیسے ہماری چائنا کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، وہاں پہ ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اور آپ جب حلف لیتے ہیں، آپ روز سنتے ہیں کہ جب وزرائے اعظم کے یا صدر کے یا گورنرز کے یا وزرائے اعلیٰ کے اور وزراء کے حلف ہوتے ہیں، وہاں پہ آئین ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ حلف لیتے ہیں کہ میں کوئی ایسی معلومات جو مجھے کار سرکار کے حوالے سے میرے تک پہنچی ہو وہ میں کسی تک نہیں پہنچاؤں گا، اور میں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے کام کروں گا، اور اس منصب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کروں گا۔ آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، آپ جلسوں میں جا کے ایک کاغذ لہرا رہے ہیں اور بعد میں کہہ رہے ہیں وہ خالی کاغذ تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سازش ہے، دیکھیں مجھے نکالنے کی سازش ہے۔ بھئی کون سی ایسی سازش تھی؟ یہ میں کہتا ہوں کہ جیسا آپ بوئیں گے ویسا کاٹیں گے۔ میں بالکل خوش نہیں ہوں۔ میں اس حوالے سے کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا ہو۔ ہم تو خود بہت سارے پروسیسز میں گزر کے آئے ہوئے ہیں، لیکن بات کا بتنگڑ نہیں بننا چاہیے۔ آپ نے اگر ایک کام غلط کیا ہے اور قانون اگر اس کی گرفت کرتا ہے تو گرفت کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ کو اگر پروسیجرز پہ کسی قسم کا ہے تحفظات ہے، طریقہ کار پہ تحفظات ہے، آپ کے پہلے بھی آپ عدالت میں جاتے رہے، آج بھی انہوں نے پہلے شوشہ یہ سنا تھا میں نے کہ وہ عدالت میں جا رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے خود اسے ڈیلے کیا۔ شاید وہ ٹائمنگ ایسی چاہتے تھے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ آنے والا ہے تو پھر آنے دے، لیکن بات یہ ہے کہ چیزوں کو بہت سنجیدہ لینا چاہیے۔ اتنے بڑے آفیسز پہ اس سے بڑا جمہوری آئینی منصب پاکستان میں نہیں ہے وزیر اعظم سے بڑا، تو جو اس کے تقاضے ہیں میرے بھائی ان کا تو خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بات ہی تو آپ دیکھیں کہ اس کی باریکی میں جائیں، یہ اس حوالے سے ڈی کلاسیفائی ہوا ہی نہیں ہے، ڈی کوڈ ہوا، ڈی کلاسیفائی ہو سکتا نہیں تھا کیونکہ آپ کا جو لا ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ ڈی کلاسیفائی تو وہ ہوتا ہے کہ آپ کر کے اسے پبلک کر دیں، پبلک تو کیا نہیں، خود بھی اشاروں کنایوں میں بات کرتے رہے۔ آپ ذرا ریکال کریں وہ 28 مارچ والے جلسے کو، جیب میں ہاتھ چلتا ہے، باہر نکلتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نام نہیں لیں گے، وہ کون سی طاقت ہے، وہ کون سا ملک ہے، پھر طریقے سے لے بھی دیا اور کہا کہ یہ بہت بڑی ایک کھچڑی پکی ہے، یہ سازش اس طرح سے کی گئی ہے۔ تو وہ کون سی سازش تھی جو پھر 1.5 سال 2 سال الٹی پاکستان کو پڑی؟ اگر وہ حکومت لے کے آئے تھے تو انہیں تو پھر تلیوں پہ بٹھانا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو IMF کا رویہ رہا، جو ورلڈ بینک کا رویہ رہا، جو اور انٹرنیشنل اداروں کا رویہ رہا، وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں یہ بات اب زیب نہیں دیتی، 2 مہینے میں 3 مہینے میں تو سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ وہ لکیر کے فقیر ہیں۔ 16 مہینے تک وہاں پہ بیٹھ کے تالیاں بجائی جائیں اور دادے تحسین کے نعرے میں نے اپنے منہ سے سنے ہوئے ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی سے کہ اس سے اچھا وزیر اعظم کوئی نہیں اور اس سے محنتی وزیر اعظم کوئی نہیں ہے، اور سندھ کے سیلاب کو جس طرح میرے وزیر اعظم نے سنبھالا ہے
کوئی اور وزیر اعظم نہیں تھا سنبھال سکتا. تو یہ باتیں تو ہم نے خود سنی ہوئی ہیں, میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. دیکھیے ووٹ جو ہے وہ ظاہر ہے جب پڑے گا تو سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرف جا رہی ہے بات, اور یہ ایک ایسا خوبصورت حق ہے میں اسے کہوں گا, اور اتنا بنیادی حق ہے شہریوں کا کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب ووٹ کی طاقت سے کریں. تو ووٹ کے بارے میں وقت سے پہلے پریڈکٹ کرنا, میں تو اس قبیلے سے ہی تعلق نہیں رکھتا کیونکہ یہ ایک سیکرٹ بیلٹ کا ہے. البتہ آپ کے سامنے ہے, آپ دیکھ لیں یہ جو سارا چل رہا ہے معاملہ. میں تو جب ٹی وی آن کرتا ہوں تو ہر جگہ پہ اسی طرح ساری سیاسی جماعتوں کے ذکر بھی ہو رہے ہیں, ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے کینڈیڈیٹس بھی دیے ہوئے ہیں. آپ کے سارے سوالوں میں سے ایک سوال جو ابھی نکلنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ان سے نشان لے لیا گیا, تو وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. نشان نہ لیا ہے کسی سیاسی جماعت نے, نشان لیا ہے ای سی پی نے, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, اور اس کی پٹیشن گئی ہے سب سے اعلیٰ عدالت میں, اور اس کی لائیو ٹرانسمیشنز آئی ہیں کہ وہ بند دروازے کر کے فیصلہ نہیں سنایا گیا, رات کو ٹی وی پہ چل رہا تھا سارا کچھ. بارہا ان سے سوالات کیے گئے جس کے جوابات نہیں تھے. اور دیکھیں انٹرسٹنگ بات میں آپ سے آج ایک شیئر کروں, یہ جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 ہے جو کلی اختیار دیتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ سیاسی جماعتوں کے جو اپنے انتخابات ہیں ان پہ بھی اس کی پوری نگرانی اور کنٹرول اس طرح سے ہو کہ وہ سیٹسفائی ہو کہ الیکشنز جو ہیں وہ شفاف اور غیر جانبدارانہ طریقے سے کیے گئے. اس کو موجودہ شکل میں لانے کا مطالبہ 2017 میں پاکستان تحریک انصاف کا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو جماعتیں ہیں اس وقت پاکستان میں, یہاں پہ موروثی سیاست ہے جی, یہاں پہ جمہوریت نہیں ہے. پارٹیز کے اندر یہ بیٹھ کے اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ چیئرمین ہے, یہ سیکٹری ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے, ہم نہیں اسے مانتے. پی ٹی آئی کے مطالبے پہ پارلیمان نے 215 کو کیا, اور یہ بار بار کہتے تھے کہ اگر الیکشن کمیشن نے پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشنز پہ ان کا افیکٹو رول نہیں ہوگا اور موک الیکشنز کرانے پہ پینلٹی نہیں ہوگی تو اس سارے پروسیس کا کوئی فائدہ نہیں. اب قانون خود بنوایا, پھر اس قانون کو کس منہ سے چیلنج کرتے. لیگلی تو 215 جب تک سٹیچوٹ بک پہ ہے, الیکشن ایکٹ 2017 کا جب تک سیکشن 215 حصہ ہے, جو ہوا ہے یہی ہونا تھا. اور یہی بات بارہا سپریم کورٹ نے کہی کہ ابھی اگر آپ کو اعتراض تھا تو آپ 215 سیکشن کو چیلنج کرتے, اس کی وائریز اور اسے کالعدم قرار دلواتے. لاہور ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا تھا, جس کے بعد یہ چھپکے سے بغل میں دبا کے پشاور چلے گئے اور وہاں سے ایک ریلیف ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی. تو آپ نے خود قانون بنوایا, منٹس موجود ہیں ان میٹنگز کے. آپ کی خواہش پہ آپ پچھلے دور میں چلے جائیں, آپ کو یاد ہوگا کہ وجی الدین صاحب والے معاملے میں الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا طریقہ کار پی ٹی آئی کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ الیکشن کمشنر بھی الیکٹ ہوگا بذریعہ ووٹ کے, اور اس کا یہ تقاضے ہیں. یہ ساری باتیں جو تھی یکدم انہیں خیال آیا کہ انہیں لفافے میں ڈال کے بند کر دو اور بس اعلان کر دو. پتہ نہیں وہ چمکنی تھا کہ کون سی جگہ, وہاں پہ 150 بندہ بٹھائیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاکستان بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے اتنے لاکھ جو ہیں وہ ریگولر ممبران ہیں. تو پھر کم از کم آپ اس بات کا ہی پاس کرتے جو قانون آپ نے خود بنوایا تھا. باہر کیف جی حضور, ایک ون بائی ون میں آپ کی ایک تصحیح کر دوں, الیکشن سمبل چھینا نہیں گیا. چھیننے میں اور الیکشن سمبل جو ہے اس کو لیگلی طور پہ اس کو ڈکلیئر کرنے میں, پارٹی کو الیکشن سمبل ایلوکیٹ نہ کرنے میں فرق ہے. الیکشن سمبل پی ٹی آئی کو اپنے کاموں کی وجہ سے, اپنے کرموں کی وجہ سے الاٹ نہیں ہوا, اس میں کسی تیسری طاقت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ یہ ہے, دوسری کے ساتھ یہ ہے. سیاست میں یہ چیزیں ہوتی آئی ہیں, ہم نہیں کہتے کہ ہم جیسے پڑھے ہیں ویسے ہی پڑھائیں گے. آج یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ پاکستان میں کیئر ٹیکرز بیٹھے ہوئے ہیں, اور کیئر ٹیکرز میں کئی جگہوں پہ ان کی اپنی آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا کہ جہاں جہاں پہ قومی صوبائی اسمبلیوں میں ان کی نمائندگی موجود تھی یہ اس پروسیس کا حصہ تھے. چودھری پرویز الہی صاحب نے اسمبلی ڈیزالو کی, اور چودھری پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز صاحب نے مشاورت سے اس سلسلے کو شروع کیا, اور آئین میں جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے عین اس کے مطابق پنجاب میں حکومت قائم ہوئی, جو خیبر پختونخوا میں حکومت قائم ہوئی
وہ وہاں کے وزیر اعلیٰ اور لیڈر آف اپوزیشن نے کنسنٹ کے ساتھ ان کو وزیر اعلیٰ مرحوم اعظم خان صاحب کو مقرر کیا تھا، اور پھر کابینہ مقرر ہوئی جس میں معمولی رد و بدل ہوا ہے۔ اعظم خان صاحب کو اللہ قریق رحمت کرے، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن آئینی طریقے سے ہی پھر ان کے جو جانشین ہیں وہ بھی آئے۔ تو یہ باتیں اب جسٹس مقبول باقر صاحب جو ہیں ان کی غیر جانبداری پہ اور ان کے کردار کے اوپر کوئی اگر انگلی اٹھائے گا تو وہ بڑی غیر مناسب بات ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کوئی ہیجانی کیفیت ہے کہ جس میں نہیں ہو رہا۔ میں تو خود جب صبح اٹھ کے ٹی وی لگاتا ہوں مجھے ہر طرف ہر چیزیں ہر رنگ نظر آتے ہیں۔ پی ٹی آئی والے بھی لگے ہوئے ہیں، پی ایم ایل این بھی کیمپین کر رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی زور و شور سے ہے، دیگر جماعتیں بھی ہیں، اور ووٹ تو ڈال رہے ہیں ووٹر نے اندر پولنگ سٹیشن میں جا کے۔ ووٹ سڑک پہ تو ہاتھ نہیں کھڑے کروائے جا رہے ہیں نا، وہ 8 فروری کو نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ اب اسے کنکلوڈ کرتے ہیں جی، ایک سیکنڈ جی، دو آپ ہی آپ کی طرف لاسٹ پہ ہوگا۔ نہیں، دیکھیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پہلے بھی بہت سارے ٹرائلز ہوئے ہیں۔ یہ میں بات ضرور کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس سے پہلے بڑے عقل مند اور باشعور وزیر اعظم دیے ہیں، اس پہ میں اس سے زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا۔ جی میرے لیے تو یہ خبر ہے جی، میں سچی بات ہے میں اس سے بالکل باخبر نہیں ہوں۔ اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس کی بالکل تحقیق ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور جنہوں نے قانون کو ہاتھ میں لیا یا غیر قانونی کام کیا ہے انہیں بالکل سزا بھی ہونی چاہیے اور اس کی مذمت بھی ہونی چاہیے۔ جی دیکھیے، اسپیکنگ فار مائی سیلف، نظام عدل درستی ہوتا ہے ہمیشہ، لوگ درست نہیں ہوتے۔ عدل کے نظام کو تو چلانا ہے آئین نے تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کسی سے پوچھ کے فیصلہ کر دیں۔ آئین میں تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ واٹس ایپ کے اوپر کوڈ تبدیل کر دیں۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ رات 11 بجے آپ عدالت لگائیں اور ایک آدمی کو عمر قید دے دیں کیونکہ شیخ رشید صاحب کو الیکشن جتوانا ہے۔ یہ لوگوں میں فرق ہوتا ہے، انڈیویجولز میں فرق ہوتا ہے۔ جو لوگ درست فیصلے نہیں کرتے وہ تاریخ میں یاد رہتے ہیں، وہ چاہے ذوالفقار علی بھٹو کا مقدمہ ہو، چاہے نواز شریف کا ہو، اور آج عمران خان صاحب اگر انگلی اٹھا رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اس بات کو ہسٹری جج کرے گی، نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔